الرحیم فصل المبتدا والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مرفوعات کی بحث چل رہی ہے. کن کی؟ پہلا مقصد، 3 مقصد ہیں. تو مرفوعات کل 8 ہیں. مرفوعات ان میں سے 2 آگے ہیں، فاعل اور نائب فاعل، جس کا تفصیلی نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اب تیسرے اور چوتھے مرفوع کی بحث شروع کرتے ہیں. تیسرا مرفوع ہے مبتدا، چوتھا مرفوع ہے خبر. کیا جی؟ مرفوعات کل 8 ہیں. ان میں سے 2 آگے ہیں، کون؟ فاعل اور نائب فاعل، جس کا تفصیلی نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. تیسرا ہے اب ان سے فارغ ہو کر تیسرے اور چوتھے مرفوع کی بحث کرتے ہیں. تیسرا مرفوع ہے مبتدا اور چوتھا مرفوع ہے خبر. خبر. سمجھی بات؟ تعریف بعد میں کرتے ہیں، پہلے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ باقی سارے مرفوعات کی علیحدہ علیحدہ فصل ہے، ان 2 کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ سوال ہے کہ باقی مرفوعات کی علیحدہ علیحدہ فصل ہے، ان کو اکٹھے کیوں؟ ان 2 کو اکٹھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں تلازم ہے. ان دونوں میں تلازم ہے. جب مبتدا کا نام لیں تو خواہ مخواہ خبر کا تصور آتا ہے، جب خبر کا تصور لیں تو خواہ مخواہ مبتدا کا تصور آتا ہے. پھر خبر کسی مبتدا کی، مبتدا ہے تو اس کی کوئی خبر ہوگی، خبر ہے تو اس کا کوئی. تو چونکہ ان دونوں میں تلازم ہے، دونوں میں یعنی ایک کا ذکر کریں تو دوسرے کا تصور خواہ مخواہ آتا ہے. مثلا آپ کہیں مسند الیہ تو تب بھی ہوگا کہ اس کا کوئی مسند ہوگا. آپ کہیں مسند تو یہ تب بھی ہے جب کہ اس کا کوئی مبتدا، تب کسی کو کہیں گے جب اس کی کوئی خبر، تب کسی کو کہیں گے جب اس کا کوئی. تو چونکہ ان میں تلازم ہے تو تلازم کی وجہ سے دونوں کو ایک فصل میں بیان کر دی. ہاں جی، جواب دیتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں تلازم ہے. تلازم یہ ہے، تلازم ایک دوسرے کو لازم ہونا. وہ یوں جب کہیں نا مبتدا تو خواہ مخواہ خبر کا تصور آتا ہے، اور جب کہیں خبر مبتدا کا تصور. کیونکہ مبتدا تب ہوگا کہ اس کی جب کوئی، اور خبر تب ہوگی جب اس کا مبتدا ہوگا. تو تلازم کی وجہ سے ان دونوں کو ایک فصل میں ذکر کر دیا. بات سمجھا گی؟ اب تعریف سمجھے. دونوں کی اکٹھی ہما، چونکہ 2 ہیں اس لیے تعریف اب معرف تثنیہ کہ مبتدا اور خبر ایسے 2 اسم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. ہاں جی، مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں، دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں ایسے اسم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. تو تعریف کر. مبتدا اور خبر دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. پھر تعریف کر. مبتدا اور خبر دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. اب اگلی عبارت پڑھ، پھر ترجمہ کرتے ہیں اکٹھا. احدهما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند به ویسمى الخبر. ان 2 میں سے جو 2 اسم ہیں، ان 2 میں سے ایک مسند الیہ بنتا ہے اور ایک مسند بہی بنتا ہے.
جو مسند الیہ بنتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جو مسند بہی بنتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ ہاں جی، ان دو اسموں میں سے اسموں میں سے ایک مسند الیہ بنتا ہے اور دوسرا مسند بنتا ہے، تو جو جو مسند الیہ بنتا ہے اس کا نام ہے مبتدا اور جو مسند بنتا ہے اس کا نام ہے خبر۔ پھر ان دو میں سے ان دو اسموں میں سے ایک مسند الیہ بنتا ہے اور دوسرا مسند بنتا ہے، اور جو مسند بنتا ہے اس کا نام مسند الیہ جو مسند الیہ بنتا ہے اس کا نام ہے مبتدا اور جو مسند بنتا ہے اس کا نام ہے خبر۔ خبر۔ آگے پڑھنا وہ نحو زید قائم، یہ مطابقی مثال ہے، یہ دو اسم ہیں، یہ دو اسم ہیں، عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، ان میں زید مسند الیہ بن رہا ہے لہذا یہ مبتدا، قائم مسند بہی بن رہا ہے، مسند بہی کو مسند کہہ دیتے ہیں، بہی کو حذف کر دیتے ہیں، تو قائم مسند بہی بن رہا ہے، اس کو خبر کہیں گے جی۔ ہاں جی، مطابقی مثال کی مثال جیسے زید قائم، اب ان میں عامل یہ دونوں اسم ہیں، یہ دو اسم ہیں، یہ دو اسم ہے عوامل لفظیہ سے خالی ہیں۔ خالی ہے۔ پہلا زید یہ مسند الیہ بن رہا ہے، زید مسند الیہ بن رہا ہے لہذا اس کو مبتدا کہیں گے، اور قائم مسند بہی بن رہا ہے تو لہذا اس کو خبر کہیں گے۔ اس کو خبر کہیں گے۔ فصل مبتدا اور خبر وہ دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے۔ عوامل لفظیہ سماعیہ بھی ہیں، قیاسیہ بھی ہیں۔ ایک ان دو اسموں کا مسند الیہ ہے اور نام رکھا گیا اس مسند الیہ کا مبتدا، اور دوسرا کس سے؟ من الاسمین، دوسرا مسند بہی اور نام رکھا گیا مسند بہی کا خبر۔ فصل مبتدا اور خبر وہ دونوں اسم ہیں، ایسے اسم جو خالی ہیں عوامل لفظیہ سے، ایک ان دو کا مسند الیہ ہے اور نام رکھا گیا ہے اس کا مبتدا، اور دوسرا مسند بھی ہے اور نام رکھا گیا ہے اس کا خبر، جیسے زید قائم۔ جی، فصل مبتدا اور خبر وہ دونوں اسم ہیں، ایسے اسم ہیں، ایسے اسم ہیں، ایسے اسم ہیں جو خالی ہیں عوامل لفظیہ سے، ان دونوں ایک ان دو کا کا مسند الیہ ہے اور نام رکھا گیا ہے مسند الیہ کا مبتدا، اور دوسرا مسند بہی ہے، رکھا گیا ہے مسند بہی کا خبر۔ خبر زید قائم، زید۔ اچھا جی، اس ماں نے کیا کہا ہے؟ سوال ہے ان تصوموا خیر لکم میں خیر خبر ہے، یہ تو اسم ہے، ان تصوموا یہ مبتدا ہے، اسم نہیں ہے۔ ہاں جی، سوال ہے ان تصوموا خیر لکم میں خیر یہ اسم خیر یہ خبر ہے یہ خبر ہے، اور یہ تو اسم ہے، یہ اسم ہے لیکن ان تصوموا ہے مبتدا، لیکن یہ اسم نہیں۔ کیونکہ تعریف کی ہما اسمان ہے، ہما تو اس میں جو خبر ہے وہ تو اسم ہے، جو مبتدا ہے وہ تو جواب یہ ہے کہ اسم عام ہے، اسم حقیقی ہو یا اسم تقدیری ہو، اسم سے مراد اسم سے مراد عام ہے، عام ہے کہ حقیقی ہو، جس طرح یہ اسم ہوتے ہیں جن میں علامتیں پائی جاتی ہیں، یا تقدیری ہو یعنی اس کو اسم بنایا جا سکے، اس کو تو چونکہ ان مصدریہ فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے تو مصدر کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے، تو گویا ان تصوموا خیر لکم میں صیامکم خیر لکم، کیا؟ صیامکم خیر تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے، تو صیام کیا ہے؟ مصدر ہے کیا؟ اسم مصدر کیا ہوتی ہے؟ فعل ہوتی ہے، حرف ہوتی ہے، ایک گل دسنے جی دسنی ہے، تو صیام کیا ہے؟ تو لہٰذا مبتدا کیا ہوا؟ اسم بن گیا۔ سمجھیے بات، آگے جملے کی بھی بات کی ہے، آگے اور بھی کی ہے، لیکن یہ سمجھے کہ بھی اسم عام ہے،
حقیقتاً اسم ہو یا وہ بظاہر تو اسم نہیں لیکن اس کو تعویل کر کے اسم بنایا جا سکے، تعویل کر کے بنایا جا سکے۔ کبھی کبھی پورا جملہ مبتدا ہوتا ہے تو اس کو اس مصدر کی اسم کی تعویل میں کرتے ہیں، کس میں؟ تعویل میں کرتے ہیں۔ جی بات سمجھیے آپ؟ ایک مسئلہ مجردان عوامل لفظیہ سے کیا ہوں؟ خالی ہوں، عوامل۔ تو اس قید سے اعتراض ہوا کہ وہ مسند اور مسند الیہ جو عوامل لفظیہ کے تحت ہوتے ہیں وہ یہاں سے نکل گئے، ان کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے۔ مثلا کانا کا اسم کیا؟ کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کی اخوات کا اسم۔ انا کا اسم کون؟ انا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کے اخوات کا اسم۔ تو باب علمتو کا پہلا مفعول وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے اصل میں، اور باب اعلاموں کا پہلا اور دوسرا مفعول دونوں مسند الیہ ہوتے ہیں اصل میں، لیکن چونکہ یہ سارے عامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوتے اس لیے ان کو اب مبتدا خبر نہیں کہیں گے، ان کو اس کا نام ہوگا اسم کانا، اسم انا، اور مفعول اول باب علمتو کا اور مفعول اول ثانی باب علمتو کا، ان کے یہ نام ہوں گے، ان کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی نہیں۔ بات سمجھ گئے ہو؟ چلو جی، سوال ہے کہ ما زید بقائم، کیا؟ قائم، یہ تمیمیہ کے مذہب پر، کیونکہ ان کے نزدیک مالا مشبہتان غیر عامل ہیں، مالا سمجھائیے، آگے آ جائے گا، بس پہلے پڑھی ہے۔ تو سوال ہے کہ ما زید بقائم میں قائم خبر ہے، قائم لیکن عوامل لفظیہ سے خالی نہیں، با جارہ آئی ہوئی ہے، کیا آئی ہوئی ہے؟ با جارہ آئی ہوئی ہے۔ ہاں جی، سوال ہے ما زید بقائم میں قائم یہ خبر ہے اور عوامل ما عاملہ نہیں ہے، ما نہیں عاملہ، اگر وہ تو پھر تو عوامل پہ تو ما لا مشبہتین، کیونکہ یہ سب کے نزدیک عامل نہیں ہے۔ جی تو خبر ہے لیکن اس پر عامل لفظی با جارہ آئی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے، سمجھیے گل۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عوامل لفظیہ سے مراد ہیں کہ جو وہاں جن کا وہاں معنی مراد ہو، جن کا جو زید ہے نا، زید اس کا لحاظ نہیں ہے، تو جو زید اگر عامل آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے مبتدا ہونے سے خبر ہونے سے نکلیں گے نہیں۔ یہ عوامل لفظیہ سے مراد وہ عوامل لفظیہ جو کہ معنی والے ہوں، با معنی ہوں، تو جو زید ہوتے ہیں ان کا لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ زید جو ہے وہ معدوم کی طرح ہے۔ تو یہ بقائم ان کی جو با ہے یہ یہاں معنی نہیں دے رہی ہے، معنی لفظی عمل اگرچہ ہو رہا ہے، لہٰذا جب معنی نہیں دے رہی تو گویا کہ یہ معدوم ہے، تو قائم خبر ہونے سے نہیں نکلا، اگرچہ لفظاً مجرور ہے لیکن خبر ہونے سے نہیں نکلا، سمجھیو۔ اس طرح دوسری مثال دیکھ، ایک تسی خبر دی مثال، پیچھے مثال، بے حسب کا درہمن، کیا؟ اب درہمن تو جو ہے نا وہ تو عامل لفظی سے خالی ہے خبر، حسب کا یہ مبتدا ہے، کیا ہے؟ عامل لفظی سے خالی نہیں ہے، عامل با جارہ آئی ہوتا، حالانکہ ہے کیا؟ مبتدا ہے، کیا؟ تو تعریف کیا کی تھی کہ وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ تو خالی کوئی نہیں ہے، اس پر با جارہ آئی ہے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ با زیادہ ہے، با تو یہ حکم عدم میں ہے، یہ لہٰذا جب یہ حکم عدم میں ہے تو حسب کا اگرچہ لفظاً مجرور ہے، کیونکہ پڑھا تھا آپ نے پیچھے کہ جو حروف جارہ بے معنی ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، عمل لفظی وہ کرتے ہیں، لیکن اگرچہ عمل کر رہے لیکن اس کو مبتدا ہونے سے نکال نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا معنی کوئی نہیں، یہ زیادہ ہے، سمجھی بات؟ تو یہ ہے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، عوامل لفظیہ جو زیادہ نہ ہوں، عوامل نہ ہوں ان سے خالی ہوں۔
جو زیادہ ہیں وہ ان پر آ سکتے ہیں. جو بحسب کا درہم میں با زیادہ مبتدا پر آ گئی ہے اور ما زید بقائم میں با زیادہ خبر پر آئی ہوئی ہے. تو لہٰذا جو عوامل زائدہ ہیں وہ مبتدا کو مبتدا ہونے سے خبر کو خبر ہونے سے نکالتے نہیں ہیں. بات سمجھیے. اچھا جی آگے بیٹا جی معنوی وهو الابتداء. بس. اچھا جی یہ مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عوامل لفظیہ سے خالی ہیں تو ترکیب کے اندر تو یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. زید قائم جو مثال دی ابھی, تو جب ان کا عامل کوئی نہیں ہے تو رفع انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ جب ان کا مرفوع کیسے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ رفع نصب جر تو آتے ہیں عامل کی وجہ سے, تو جب ان کا عامل ہی کوئی نہیں ہے تو رفع کہاں سے لی ہے؟ ہاں جی سوال ہے کہ عوامل یہ مبتدا اور خبر جو ہیں یہ جب عوامل لفظیہ سے خالی ہیں تو پھر یہ مرفوع کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ رفع نصب جر تو اثر ہے کس کا؟ عامل کا. تو جب یہ عوامل سے ہیں ہی خالی تو پھر یہ رفع کہاں سے آ گئے؟ اس کا علامہ نے جواب بھی دیا اور مسئلہ بھی بیان کیا کہ مبتدا خبر کا رفع از خود نہیں ہے بغیر سبب کے, کہ مبتدا خبر دونوں میں عامل مانوی ہے, دونوں میں عامل لفظی سے خالی ہیں لیکن عامل مانوی سے خالی نہیں ہیں. جی ہاں جی کیا کہ جی اس کا مصنف علیہ رحمہ نے جواب بھی دیا ہے اور مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہیں ان کو جو رفع دے رہا ہے وہ عامل مانوی ہے. وہ کون ہے؟ عامل مانوی ہے. جی کون ہے؟ آگے جی سمجھ. اچھا جی وہ عامل مانوی کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ الابتداء, وہ ابتدا ہے. وہ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ وہ عامل مانوی کون ہے؟ عامل مانوی کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جواب دیا کہ عامل مانوی ابتدا ہے. تو مبتدا خبر جو ہیں وہ عوامل لفظیہ با معنی سے خالی ہوتے ہیں, زیادہ سے خالی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. اور دوسرا وہ اسم ہوتے ہیں خواہ حقیقتاً ہو خواہ تعویلاً ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا عامل مانوی ہے, اور وہ کون ہے؟ ابتدا. اور عامل ان دونوں میں مانوی ہے اور وہ ابتدا ہے. ہاں جی عامل ان دونوں میں مانوی ہے اور وہ ابتدا ہے. اور عامل ان دونوں میں مانوی ہے اور وہ ابتدا ہے. سمجھی بات؟ وہ کون ہے؟ مبتدا. یہ نحمیر سے آپ پڑھ رہے ہو کہ مبتدا خبر کا جو عامل مانوی ہے وہ کیا چیز ہے اور کیا یہ سب کا مذہب ہے؟ نہیں, اس میں اختلاف ہے. جیسا کہ متاخرین جیسے جزولی, زمخشری, ابن حاجب نے اختیار کیا ہے, اس لیے کہ ابتدا ہر دو جز کو ایک بیک اقتضا مقتضی شدہ پس در ہر دو عمل خواہد کرد, دونوں کا تقاضا ہے, تو لہٰذا ایک ہی ابتدا نے دونوں کو رفع دیا. کیا دیا؟ دونوں کو رفع دیا. اب اس پر یہ سوال نہ ہو کہ فعل جو کہ عامل اقوا ہے وہ تو دو کو رفع نہیں دے سکتا, عطف کے ذریعے تو دے سکتا ہے کہ ضرب زید و عمر, عطف کے ذریعے تو دو کو رفع دے سکتا ہے لیکن بغیر عطف کے دو کو رفع. تو یہ ابتدا عامل مانوی اتنا قوی ہو گیا کہ اس نے دو کو بغیر عطف کے رفع دے دی ہے. جی اس کا جواب بھی آ گیا کہ یہاں چونکہ دونوں کا تقاضا ایک ہے, کیا؟ رفع. دونوں کا تقاضا ایک ہے رفع, اس لیے عامل مانوی نے دونوں کا تقاضا پورا کیا کہ رفع دے دیے, رفع دے دیے. سمجھی بات؟ اے شاباش جی. اور قصائی کہتے ہیں کہ ہر دو در ہم دیگر عامل میں شود, کہ دونوں کا عامل لفظی ہے, دونوں کا مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں, لہذا ان کا عامل مانوی کوئی نہیں ہے. سمجھیے گل.
اور کوفیہ کہتے ہیں کہ مبتدا رفع اصل کرتا ہے ضمیر سے جو خبر میں ہے جو راجع ہے مبتدا کی طرف، اور خبر کو رفع جو ہے وہ مبتدا دے رہا ہے جی۔ بعض کہتے ہیں کہ مبتدا بسبب اسناد کے خبر کے لیے رفع دینے والا ہوتا ہے، جیسا کہ فاعل جو ہے اس کو فعل رفع دیتا ہے جی۔ سمجھی جب بات؟ اور بھی بہت سارے قول ہیں جی۔ یہاں کا لفظ لکھا ہے قذافی من ہے یا متن متین جی، متن متین نحو کی کتاب ہے آخری، تو من حیا کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے جو کتاب لکھی ہے نا خود نشان لگا کر اوپر اس کی وضاحت کر دے اس کی، تو اس کو کہتے ہیں من حیا۔ من اصل ہے کہ من ہوا تو اس کو پھر من حیا کہتے ہیں، یعنی مصنف کی طرف سے ہی یہ وضاحت ہے، مصنف کی اس کو من حیا کہہ دیتے ہیں، سمجھیے۔ تو متن متین جو ہے وہ بڑی مضبوط کتاب ہے نحو کی، اگر زندہ رہے تو بیٹا انشاءاللہ پڑھاؤں گا آپ کو، اللہ خیر کرے انشاءاللہ، زندہ رہے تو جی، چلے گئے قبر میں تو پھر سمجھی بات۔ چلو جی، وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ وَهُوَ بصریہ نے ابتدا کو بتجرید اسم از عوامل لفظیہ بس باب اسناد ایک چیز کا دوسرے کی طرف الاخری، کہ یہ ابتدا کیا چیز ہے، ابتدا ہے کیا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اور ایک کا اسناد دوسرے کی طرف ہونا، یہ اس کا خلاصہ ہے ابتدا۔ دونوں کا عوامل خالی ہونا اور ایک کا مسند الیہ بننا اور دوسرے کا بننا، اس کا اجمال ہے ایک کا دوسرے کی طرف اسناد، ایک کا دوسرے کی طرف اسناد اور دونوں کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، اس مجموعے کو کہتے ہیں ابتدا۔ اس سمجھ رہے ہو، عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اور ایک کا دوسرے کی طرف اسناد، یعنی ایک کا مسند الیہ بننا اور ایک کا مسند بہی بننا، اس کو اجمالی طور پر کہتے ہیں کیا، ابتدا۔ تو یہ ہے کہ مبتدا خبر کا عامل معنوی ہے اور وہ ابتدا ہے، یعنی ان کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اور اسناد مسند ہونا۔ آگے جی بچے، واصل بس قانون مسئلے بیان ہو رہے ہیں کس کے، مبتدا اور خبر کے، کس کے؟ تو یہ دو مسئلے آ رہے ہیں، پہلے سمجھے ذرا میری طرف دیکھیں۔ آپ نے کسی کے متعلق بات کرنی ہو تو جس کو آپ بات سمجھانا چاہتے ہیں دو چیزیں ہونی چاہیے، جس کے متعلق بات کر رہے ہیں مخاطب کو اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے، مخاطب کو، اور جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل پتہ نہیں ہونی چاہیے، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا، اور جو بات کر رہے ہیں وہ اس کا پتہ۔ دسی گل دوبارہ دسو تو کہتے ہیں یار کی پاگل ہے کہ دسی ہے، پھر دس رہے ہیں، سمجھائی کہ نہیں آئی؟ ایک گل نو بار بار کریے نا، جس لئے بندہ بڑھی عمر گل نو دو ترائے بارے کرے تو بچے ٹھیک ہے یہاں بسم اللہ دادا جی، بعد کہ دادا جی کو دماغ دا مسئلہ ہے، کرما لے کے گل نو پانچ باری کر دیں دینے، تو ہے کی چونکہ اس کا پہلے علم آ چکا ہے مخاطب کو، تب دوبارہ جب وہ بات دہرائیں گے تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو جس بات کا پتہ ہو وہ دوبارہ کرے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس کے بارے میں بات کرنی ہے اس کو مخاطب جانتا ہی نہیں ہے تو آپ بات سمجھا رہے ہیں جی۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ایک بندے نے روٹی کھائی ہے تو مخاطب کو پتہ ہی نہیں وہ ایک بندہ ہے کون کو اس کو فائدہ ہوگا۔ مجھ نے پٹھے کھادے نے، کیڑی مجھ نے، انہیں بکری چو لئیے کنے، او حلوہ سارا کھا گیا کون، بات سمجھ رہے ہو؟ تو جس کی بات کرنی ہے نا وہ تاں تو پوچھتے ہیں یار وہ بندہ دس کندی گل کر رہے ہیں یار کھانے چ پا تو گل کندی کر رہے ہو یار، سمجھتے آوے جی گل تو بعد دی گل ہے، بندہ دسو کیڑا ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس کی بات کرنی ہے اس کا مخاطب کو کچھ نہ کچھ، اور جو بات ہے وہ پتہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پتہ، تب مخاطب کو پورا فائدہ ہوتا ہے۔ جٹکی جی گل ہے، کوئی پہلی تے علم نہیں ہے بھائی، جیڑی تسی گل بار بار کرنی ہے دسی انہوں پتہ ہے، وہ کہندا جی یہ مجھے پتہ ہے جی، وہ گل سنی جا میں سنی تسی رہن تو میں پتہ ہے جی، ڈک دیندا ہے، نہ سنی تو کیڑی گل یار دس۔ تو لہٰذا جس کے متعلق بات کرنی ہے یعنی مبتدا، اس کا مخاطب کو، اور جو بات کرنی ہے اس کا پتہ۔ ہوں واپس آؤ، اصل بمانا اولا، اولا مبتدا میں یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، اولا اصل یہ ہے، یعنی اولا یہ ہے 99% یہ ہے کہ مبتدا کیا ہونا چاہیے، تاکہ مخاطب کو اس کا پتہ ہو، مخاطب کو کندی گل کرن لگے نہیں، کندی کیا کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ مبتدا کا اولا یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، پھر آخم، اولا یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، پھر آخم، اولا یہ ہے کہ مبتدا معرفہ، تمہیں آخم اولا یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو۔ معرفہ۔ ہوں اگلی عبارت پڑھ، وَأَصْلُ الْخَبْرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، بس خبر کے اندر اصل اور اولا یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ ہاں جی، خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ خبر نکرہ ہو، نکرہ ہو یعنی مخاطب کو اس کا علم نہ ہو، پھر آخم، خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ خبر نکرہ ہو، یہاں اصل بمانا اولا ہے کیونکہ اس کے خلاف صورتیں آگے آ رہی ہیں جی۔ تو مبتدا کے اندر 99% یہ ہے کہ وہ کیا ہو، معرفہ ہو، خبر کے اندر 99% یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ تو اس کو مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مبتدا کے اندر اولا یہ ہے کہ وہ کیا ہو، تاکہ مخاطب کو اس کا پتہ ہو یار، اور خبر کے اندر اولا یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو تاکہ مخاطب کو پتہ نہ ہو اور اس کا پتہ بتایا جائے جی۔ چلو جی، اور اصل مبتدا کا یہ ہے کہ ہو معرفہ، بین استور دیکھ، باوجہ ہونے مبتدا کے محکوم علیہ اور حکم شے پر محض ہوتا ہے اس کی پہچان کے بعد، جب شے کی پہچان ہی نہیں تو اس پر حکم کیا لگانے جی۔ اور اصل خبر کا یہ ہے کہ ہو نکرہ جی، اصل مبتدا کا یہ کہ ہو معرفہ، اور اصل خبر کا یہ کہ ہو نکرہ۔ شاباش جی، ہو معرفہ، اور اصل خبر کا یہ ہے کہ ہو نکرہ۔ جی سمجھی بات؟ تے بس اولا بھائی، او ایل اولا نظر آ رہا ہے خبر میں، اور دلیل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، اور لکون الخبر محکوم بہی، تو اصل محکوم بہی کے اندر کیا ہے کہ نکرہ ہونا، مخاطب کو پتہ نہ ہونا، پتہ ہوا تو پھر بات بتانے کا فائدہ کیا ہوگا جی۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأٌ، بس اب مسئلہ سمجھنا، یہ نحو کے اندر یہ مسئلہ مشکل بھی اور بالکل آسان بھی ہے۔ نکرہ پہلے دیکھیں، ایک مسئلہ سمجھے بطور تمہید، بندہ کی اس کے فرد پوری دنیا ہے کہ کوئی نہیں، قید لگا دیں، پاکستان بندہ پاکستانی، اب اس کے فرد کم ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے، باقی سارے نکل گئے ہیں، اس کے ساتھ اور قید لگا دے، بندہ پاکستانی پنجابی، اب 3 صوبے نکل گئے، کتنا نکلے، بندہ پاکستانی پنجابی لاہوری، پنجاب کے سارے ضلع نکل گئے، لاہوری کے بعد آپ اس کو لے جائیں بندہ پاکستانی پنجابی لاہوری اچھروی، اب اچھرے کے محلے کا آ گئے، باقی نکل گئے۔ تو شے کے ساتھ جتنی قیدیں لگتی جائیں شے کے فرد کم ہوتے جاتے ہیں، یعنی اس کا عموم گھٹتا جاتا ہے، خصوص آتا جاتا ہے، حتیٰ کہ خصوص یہاں تک پہنچ جائے کہ شے معین ہو جائے، اس کو معرفہ کہتے ہیں، اس کو شے معین ہو گئی ہے، بات سمجھیے، قیدیں ختم کرتے جائیں شے عام ہوتی جائے گی، قیدیں لگاتے جائیں شے خاص ہوتی جائے گی،
نہیں سمجھے؟ وہ اس پیچھے پڑا تھا نا علم کو نکرا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نام کا کوئی شخص، اب کیا ہو گیا؟ نکرا ہو گیا۔ ارسلان نام کا کوئی شخص، اب لفظ ارسلان نکرا ہو گئے، تو ارسلان تیرا نام، یا اب ارسلان کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو پہلے یہ سمجھے، دماغ میں یہ بات لائیں کہ چیز کے ساتھ قیدیں لگاتے جائیں تو اس کے فرد شے خاص ہوتی جاتی ہے، اور قیدیں ختم کر دے جائیں تو عام ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ان واپس آؤ۔ تو جب قید صفت، کیا صفت، حال، یہ ساری قیدیں ہوتی ہیں، جار مجرور ظرف، یہ سب قیدیں ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے، یہ تو قانون آپ نے پڑھ لیا کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو، کیا نکرہ مبتدا بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ بتاتے ہیں کہ نکرہ جب موصوف کر دیا جائے، نکرہ تو اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ نکرہ موصوفہ کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ ہاں جی، کیا جی مسئلہ؟ مسئلہ نکرہ موصوفہ کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ پھر نکرہ موصوفہ کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ پھر نکرہ موصوفہ کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو کیا نکرہ مبتدا بن سکتا ہے؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا بقضا آگے آ رہا ہے کہ نکرہ موصوفہ ہو جائے تو اس کو مبتدا بنانا، کیونکہ اس کے اندر تخصیص آ گئی ہے، فرد کم ہو گئے ہیں، تو وہ نکارت سے معرفت کے قریب آ گیا ہے، نکارت سے، کیونکہ اس کے فرد کم ہو رہے ہیں نا، تو وہ عموم سے خصوص کے قریب آ گیا ہے، لہذا اس کا مبتدا بنانا جائز ہے۔ سمجھی بات؟ مثال پڑھ، والا نحو قولی تعالی واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا والا عبد مؤمن خیر من مشرک، اس میں عبد مبتدا ہے، خیر خبر ہے، تو عبد کی صفت ہے مومن، البتہ بندہ، ایسا بندہ جو کہ مومن ہے، یہ بہتر ہے مشرک سے۔ اگر صفت نہ ہو تو عبد مومن بھی ہو سکتا ہے، عبد کافر بھی ہو سکتا ہے۔ عبد اگر صفت نہ ہو تو اس کے فرد عام ہیں، کون؟ کافر بھی اور۔ تو جب عبد کی صفت بنایا مومن، تو اب اس سے سارے کافر نکل گئے، کافر۔ اب اس نکرہ جو ہے یہ مخصصہ ہو گیا ہے، موصوفہ ہو گیا ہے، اس کے اندر تخصیص آ گئی، اس کے فرد کم ہو گئے، کافر نکل گئے ہیں، تو لہٰذا اس کو مبتدا بنانا ٹھیک ہے، اور خیر اس کی خبر ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ جیسے عبد والا عبد مؤمن خیر من مشرکن میں مبتدا ہے، خیر جو ہے وہ اس کی خبر ہے، لیکن یہ عبد نکرہ ہے، عبد نکرہ ہے، لیکن اس کی صفت موجود ہے، اس کی صفت موجود۔ کون؟ مؤمن۔ تو چونکہ نکرے کے ساتھ جب صفت لگ جائے تو یہ قید ہے، فرد کم ہو گئے، پہلے تھا عبد مومن بھی عبد کافر بھی، جب کہا عبد مؤمن تو کون نکل گئے؟ تو تخصیص آئی کہ نہ آئی؟ تو تخصیص آ گئی، گویا یہ معرفے کے قریب ہو گیا ہے، اب اس کو مبتدا بنانا ٹھیک ہے۔ اور نکرہ جب موصوف کر دیا جائے تو جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو نکرہ مبتدا، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا والا عبد مؤمن خیر من مشرک، بین استور لکھے ہی کہ ایمان کی صفت کے سبب عبد میں اشتراک قلیل ہو گیا ہے، کہ پہلے اس کے فرد کافر بھی تھے، عبد بندہ، تو جب ایمان کی قید لگی تو اب فرد کم ہو گئے، کافر نکل گئے جی۔ تو صفت سے موصوف میں تقلیل اشتراک ہو جاتا ہے، صفت سے
میں تقلیل اشتراک ہو شرط یہ ہے کہ موصوف معرفہ نہ ہو نکرہ ہو، معرفہ ہو تو پھر اس کی اور وجہ ہوتی ہیں صفت کی جی، اور نکرہ جب صفت بنایا جائے، جب موصوف کی، جب موصوف بنایا جائے، موصوف کیا جائے تو جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو نکرہ، یہ کہ واقعہ ہو نکرہ مبتدا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور نکرہ جب موصوف کیا جائے تو جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو نکرہ مبتدا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول عبد مؤمن خیر من مشرک۔ حاشیے پر دیکھیں، کہتے ہیں اگر کسی مکبر کی تصغیر بنا دیں تو یہ تصغیر بھی بمنزل وصف کے ہو جاتی ہے، تصغیر بھی بمنزلِ وصف کے ہو جاتی ہے، مثلا راجولن، کیا یہ سب کو شامل ہے، تصغیر بنائے رجیلن، جی کیا رجیل بے جڑے نا، اب اس کا معنی ہے راجولن ضعیفن، راجولن یا راجولن لئیمن، کیونکہ تصغیر کبھی شفقت کے لیے ہوتی ہے، کبھی عظمت کے لیے ہوتی ہے، کبھی حکارت کے لیے ہوتی ہے، تو رجیلن راجولن حقیرن، راجولن یہ معنی ہے رجیل بھی چھوٹا جا بندہ، سمجھی بات؟ تو تصغیر کی وجہ سے اس کے اندر صغیر حقیر والا معنی پیدا ہو گیا، کس کے اندر؟ تصغیر کے اندر۔ کون سا معنی؟ حقیر صغیر، چھوٹا ہونا، حقیر ہونا، یہ اس میں معنی پایا گیا۔ تو جب یہ معنی پایا گیا تو پھر گویا کہ تصغیر نے بھی اس کو موصوف بنا دیا، تصغیر نے بھی اس کو، تب اس کا مبتدا بننا۔ اور دیکھو مثال رجیل قائد کی، رجیل بیٹھا ہے، رجیل، تو اب رجیل کا معنی ہے رجیل حقیر قائد، رجیل بے رجل حقیر بیٹھا ہے، جب رجل کے ساتھ حقیر کی قید لگائیں گے تو جو رجل عظیم اور شریف ہے وہ سارے نکل گئے کہ نہیں؟ تو اس میں فردوں کی کمی ہوئی کہ نہیں؟ تو تقلیل اشتراک کی تو جو ہے نا وہ صفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو رجیل کا معنی ہے رجل، رجیل نہیں رجل حقیر، رجل حقیر کہیں، رجل صغیر کہیں یا رجیل کہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا۔ تو چونکہ صفت والا معنی پایا گیا تصغیر کی وجہ سے تو لہذا رجیل قائد، یہ جملہ ٹھیک ہو گیا، یہ جملہ کہ مبتدا ہے نکرہ ہے رجیل، لیکن اس میں تصغیر کی وجہ سے صفت والا، کیونکہ راجل صغیر، راجل حقیر اور رجیل دونوں کا معنی ایک ہے جی، سمجھی بات؟ آگے جی، وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ نَحْوُ أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، بس صبر۔ اسی طرح اگر نکرہ کسی اور وجہ سے خاص کر دیا جائے، نکرہ کسی اور وجہ سے خاص کر دیا جائے، تو وہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، وہ نکرہ بھی، مبتدا بن سکتا ہے۔ ہاں جی کیا کہیں؟ اسی طرح جب کوئی اور نکرہ، ہاں جب نکرے کو، اسی طرح جب نکرے کو خاص کر، پہلے تو ہے نا صفت کی وجہ سے، صفت کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس میں تخصیص آ جائے، تخصیص آ جائے تقلیل افراد ہو جائے تو تو اس کو مبتدا بنانا ٹھیک ہے، مبتدا بنانا۔ پھر آخر اسی طرح ایک تو پہلے آیا نا بے نکرہ موصوفہ ہو جائے تو مبتدا بنانا ٹھیک ہے، اسی طرح اگر نکرہ کو جب کسی نکرہ جو ہے وہ مخصصہ ہو جائے کسی اور وجہ سے، صفت کے علاوہ، صفت کے علاوہ کسی اور وجہ سے، خاص ہو جائے تو اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ نکرہ جب صفت کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس میں تخصیص آ جائے، فرد تخصیص مطلب فرد کم ہو جائے تو اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ تو پہلا یہ تھا کہ نکرہ اولا یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، مبتدا، اور اگر مبتدا نکرہ ہو تو وہ مبتدا تب بنے گا جب اس میں تخصیص آئے گی۔ تو پہلا بیان ہوا تھا کہ نکرہ موصوفہ چونکہ صفت کی وجہ سے تخصیص آتی ہے مبتدا بن سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی وجوہ تخصیص ہیں، نکرہ کسی اور وجہ سے خاص ہو جائے تو بنانا جائز ہے۔ جائز ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، پہلی
سمجھی بات؟ اندر پہلے منع کر لو. اور اسی طرح جب خاص کر دیا جائے دوسری وجہ کے ساتھ، دوسری سے مراد صفت کے علاوہ، صفت آگے تھلے دیکھ، اس لیے کہ تخصیص سے اشتراک قلیل ہو جاتا ہے. جب اشتراک قلیل ہو گیا تو معرفے کے قریب ہو گیا، لہذا مبتدا بن سکتا ہے. جی. اور اسی طرح جب خاص کر دیا جائے نکرے کو دوسری وجہ کے ساتھ، اور اسی طرح جب خاص کر دیا جائے نکرے کو دوسری وجہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دوسری وجہ کے ساتھ. حاشیہ دیکھ، یعنی جیسا کہ نکرہ مبتدا واقع ہوتا ہے جس وقت کے تخصیص ہو وصف کے ساتھ کی جائے، اسی طرح مبتدا واقع ہوتا ہے جس وقت تخصیص بسوئے وصف کردہ آید. وجوہ تخصیص مصنف نے 6 بیان کیے، 1 آگے ہیں، 5 آگے آ رہے ہیں. توجہ جی. ان میں سے پہلی مثال دھیان کرنا. ایک شخص کو پتہ ہے گھر میں کوئی ہے، گھر میں یہ نہیں پتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. پتہ ہے کہ کوئی ہے، گھر میں کوئی ہے، انسان کی جنس سے ہے، انسان کی جنس، پیٹ بکری کتا بلا نہیں، انسان کی جنس سے ہے، اور تعین نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا، تو وہ یوں پوچھتا ہے الرجل فی الدار ام امرأۃ. اب اس کے بلا ترکیب سمجھے نا. رجل معطوف علیہ، ام معطوفہ، امرأۃ معطوف، معطوف علیہ مبتدا، فی الدار متعلق سے مل کر خبر. تو مبتدا رجل بھی نکرہ ہے، امرأت بھی نکرہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. اب ان میں تخصیص کیسے آئی؟ ان میں تخصیص کیسے آئی؟ وہ دیکھ بین اسطور. تخصیص ہے بعلم ثبوت خبر برائے یکے از دو جنس نزد متکلم، کہ متکلم جو ہے جو پوچھ رہا ہے، مخاطب کو تو پتہ ہے نا اندر کون ہے، تبھی تو اس سے پوچھ رہا ہے. تو متکلم کو یہ پتہ ہے کہ انسان کی جنس سے ہے، کوئی ڈنگر نہیں ہے اندر، لیکن تعین یہ کرانا ہے کہ وہ مرد ہے یا، تو یہ جو اس کو پتہ ہے کہ اندر انسان کی جنس سے ہے مولوی جی، اور کوئی چیز نہیں ہے، یہی تخصیص ہے، یہی. اور پھر ہے اور 2 میں سے ایک ہے، یہ ساری تخصیص آ گئی. یہ ساری کہ متکلم کو جو یہ پتہ ہے کہ خبر جو ہے وہ انسان کی جنس کے لیے ہے، کیڑی؟ استقرار فی الدار کی. صرف یہ پتہ نہیں کہ وہ جو انسان کی جنس سے ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو جب انسان کی جنس سے ہے تو باقی ساری چیزیں نکل گئیں جی، باقی ساری چیزیں نکل گئیں، کیونکہ اندر مجھ بھی ہو سکتی ہے، بیل بھی ہو سکتا ہے، گدھا بھی ہو سکتا ہے، مرغا مرغی بھی ہو سکتے ہیں، کتا بلا بھی ہو سکتا ہے. تو جب اس کو یہ پتہ ہے کہ اندر اور کوئی شے نہیں ہے، انسان کی جنس سے، تو یہ کیا آ گئی؟ یہی تخصیص ہے. اور صرف تعین یہ کرانا ہے کہ وہ مرد ہے، تو یہ تخصیص آ گئی. کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی جی. بات سمجھیے؟ ایشا بس جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ. جی جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ. جی. جیسے الرجل فی الدار، الرجل الرجل غیر منصرف ہے. الرجل فی الدار ام امرأۃ. کیا تخصیص ہے اس میں؟ کہ اندر یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ خبر از 2 جنس پہ مرد یا عورت جو ہیں 2، ان میں سے خبر ایک کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہی تخصیص ہے. غور کریں نا، یہی تخصیص اس میں آ گئی ہے. تو لہٰذا اس کو مبتدا بنانا جائز ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھی گل؟ ایشا بس حاشیے پر دیکھیں نا وہ جو، اور 10 نمبر دیکھ رہے ہو، وہ لمبی عبارت، خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ جمہوروں کا یہی مذہب ہے کہ نکرے کے اندر جب تک تخصیص نہ آئے نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا. نکرے کے اندر جمہوروں کا، جمہور کسی مولانا صاحب کا نام نہیں، کثرت جس پر طرف ہو، لیکن بعض ناوی یہ کہتے ہیں کہ اس کو دخل نہیں ہے. دخل اصل اس کو ہے کہ کیا مخاطب کو آپ کے جملے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں.
مخاطب کو اگر جملے سے فائدہ ہو جائے مبتدا اگرچہ نکرہ محض ہو تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی، اور اگر فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور مبتدا معرف ہے تب بھی فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک نہیں ہے جی۔ بعض نے یہ کہا ہے، لیکن جتنی مثالیں انہوں نے دی ہیں ان میں جمہوروں نے توجہ یہ کی ہے کہ یہاں یہ تخصیص تھی اس لیے فائدہ ہوگا جی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے لیکن جب اس میں، اگلی مثال پڑھ، وما احد خیر منک، بس ایک ایک نا تاؤں 6 پوریاں ہونی، یعنی 2 آ گئی ہیں کہ صفت کی وجہ سے تخصیص آئی ہے اور علم مخاطب کی وجہ سے تخصیص آئی کہ حکم ان 2 جنسوں میں سے ایک کے لیے۔ تیسری نکرہ تحت نفی، اچھا پہلے مسئلہ سمجھ، احد ہے مبتدا، کیا ہے؟ خیر ہے خبر، احد نکرہ ہے، احد نکرہ مبتدا بنا ہوا ہے، اس میں تخصیص کیا ہے؟ کیا جی؟ احد مبتدا ہے، خیر خبر ہے، خبر تو نکرہ ٹھیک ہے نا، اور ہاں یہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، اور نکرہ ہے، اس میں تخصیص کیا ہے؟ اس میں تخصیص کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، صحابے کے سارے بندوں کے لیے گورنمنٹ نے 1 لاکھ کا اعلان کیا ہے۔ جب یہ کہا نا صحابے کے سارے بندے، تب اس میں ان کو جو بند کیا ہے یہی ایک تخصیص ہے، یہی کہ نہیں؟ اس مدرسے کے سارے طالب علموں کی آج دعوت ہے، تو یہ جو سارے طالب علموں کا ہے عموم آ گیا، اس میں سارے آ گئے، جب عموم کے تحت سب کو داخل کرے تو وہ شے واحد بن جاتی ہے، شے۔ اب ادھر واپس آؤ اگر یہ دماغ میں آتا ہے تو، وما احد، اور نہیں کوئی ایک بہتر تجھ سے، نہیں کوئی ایک بہتر تجھ سے۔ اب احد نکرہ ہے، یہ نکرہ نفی کے تحت ہے، نکرہ جب نکرہ نفی کے تحت آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، معنی کر رہے ہیں نہیں کوئی ایک، تو عموم ہے کہ نہیں؟ نکرہ جب کیا آتا ہے؟ تحت آئے تو اس میں، تو جب عموم ہوتا ہے تو شے وہ ساری اس دائرے میں آ جاتی ہے، تو گویا وہ ایک شے بن گئی، گویا کہ ایک شے بن گئی، تو اب جب ایک شے بن گئی تو وہ معین ہو گئی، وہ تو اس میں تخصیص آئی ہے کہ نکرہ تخصیص است بصفت عموم، تخصیص است کہ یہ نکرہ نفی کے تحت ہے، نکرہ، تو جب نکرہ نفی کے تحت ہوتا ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے، سارے فرد اس کے احاطے میں آ گئے، کوئی باہر نہیں رہا، احاطے میں آنا یہی تخصیص ہے، یہی تو اب مبتدا بنانا ٹھیک ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی، جیسے ما احد خیر من کا، خیر منک، وہ تو جوڑنا ہے، نکرہ ہے، اور یہاں تخصیص کیا ہے؟ تخصیص یہ ہے کہ یہ نکرہ تحت نفی ہے، نکرہ تحت نفی ہے، اور نکرہ جب تحت نفی ہوتا ہے تخصیص نہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو جب عموم کا فائدہ دے گا تو سارے فرد اس کے احاطے میں آ گئے، جب اس کے احاطے میں آئے تو گویا شے واحد بن گئے، یہ اس کے اندر تخصیص ہے، یہ اور جیسے ما احد خیر من کا، جی جیسے ما احد خیر منک، اور جیسے ما احد خیر منک، او اشیاء دیکھ، نکرہ تحت نفی آیا ہے لہذا مفید عموم افراد ہو گیا، اور جمیع افراد میں تعدد نہیں ہوتا، جب احاطہ کر لیا جائے تو بلکہ وہ امر واحد ہو جاتا ہے۔ جی ایک بندہ پٹھے وڈ کے 1 ਲੱਖ ਤੀਲਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੱਬੜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਉਰਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਖ ਤੀਲੇ ਚੁਕਾਈ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡ ਉਸ ਖੱਬੜ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੈ ਵਾਹਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਗਈ ہے؟ ਇਹ مطلب جی اب ان کا جو علیحدہ علیحدہ نام تھا وہ ختم ہو گیا، وہ سارے کیا ہو گئے؟ شے واحد بن گئی ہے جی۔ یہ کہ جمیع افراد میں تعدد نہیں ہوتا بلکہ امر واحد ہو جاتا ہے۔ خلاصہ اس وجہ کا یہ ہے کہ جس وقت
نکرے سے طبیعت مراد لیں. طبیعت انسانی طبیعت نہیں کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے, یعنی کلی مراد لیں. کیا مراد لیں بھائی؟ نفس ماہیت مراد لیں نکرے سے تو لیں, تو اس میں تعدد نہیں ہوتا بلکہ وہ امر واحد ہوتا ہے. یہ بات کی ہے جو شرح جہمی کے اوپر ان کے شاگرد علامہ عبدالغفور لاری, ان کی یہ بات نقل کی ہے جی, کہ جب ان میں بھئی نکرے سے افراد مراد نہ ہوں بلکہ مجموع مراد ہو, یعنی پوری کلی مراد ہو, تو اس وقت وہ شے واحد ہوتی ہے. تو یہی اس کے اندر تخصیص ہے. آگے جی وشر احر ذا ناب. چلو جی, شر مبتدا ہے, احر ذا ناب خبر ہے, جملہ خبر ہے. جملہ تو جملہ حکم نکرہ میں ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, تو لہذا خبر تو بنانا ٹھیک ہے, بات خبر کی نہیں چل رہی. شر ہے مبتدا, نکرہ ہے, اس میں تخصیص کیا ہے؟ کیا کہ جی شر احر ذا ناب, شر احر ذا ناب میں شر مبتدا ہے اور یہ نکرہ ہے, اس میں تخصیص کیا ہے؟ اس میں تخصیص کیا ہے؟ شر نے بھکوایا کتے کو, ذا ناب جی, احرہ کے اندر فاعل ضمیر ہے راجع بسوئے شر, ذا ناب نوک دار دانتوں والا, کون؟ کتا. اور لمبے دند ہوندے نے جڑا چک وڑدا ہے. تو بھکوایا, شر نے بھکوایا کتے کو. او حاشیے پر دیکھ, یہاں تخصیص یہ ہے کہ یہاں شر جو ہے اس کی صفت مقدر ہے, یعنی شر عظیم, شر عظیم. تو یہاں تخصیص آئی ہے صفت مقدرہ کے سبب سے. یہاں او تخصیص استبا صفت تقدیر, ذرا کے تقدیر شر عظیم, نظر آیا کہ نہیں؟ تو تخصیص صفت کے ذریعے, صفت ملفوظہ کے ذریعے بھی آتی ہے اور صفت مقدرہ کے ذریعے بھی آتی. جس طرح کہ تصغیر کی پیچھے مثال دی, وہاں صفت مقدرہ تھی کہ راجل حقیر اور رجیل کا معنی ایک ہے. اسی طرح یہاں جو ہے نا شر, اس کی صفت مقدر ہے, کون؟ عظیم, کہ بڑے شر نے بھکوایا کتے کو, چھوٹے شر نے نہیں بھکوایا. تو جب اس کی صفت اس کے ساتھ مراد ہے کون؟ عظیم, تب یہ کیا بن گیا؟ نکرہ مخصصہ, لہذا مبتدا بنانا ٹھیک ہے. ہاں جی کیا کہ جی ایسے شر احر ذا ناب, اس میں شر مبتدا ہے اور نکرہ ہے, تو اس میں اندر تخصیص کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ تو تخصیص یہ ہے کہ اس کی صفت مقدر ہے. شر دو قسم ہوتے ہیں, شر عظیم اور شر حقیر. تو یہاں مراد ہے شر عظیم, بڑے شر نے بھکوایا کتے کو. تو اس کی تخصیص کہاں سے آئی؟ صفت مقدرہ کی وجہ سے. کہاں سے آئی؟ صفت مقدرہ کی وجہ سے. اور جیسے شر احر ذا ناب جی, اور جیسے شر احر ذا ناب, اور جیسے شر احر ذا ناب. سمجھی جی بات؟ اچھا جی, وہ حاشیے پر تو یہ بات لکھی ہے, جس وقت شر مشابہ ہو گیا فاعل کے, تو بات چیز ہے کہ فاعل مخصص میں شبہت تخصیص پائی, کیونکہ فاعل جو ہے نا, فاعل وہ فعل کا جب اسناد اس کی طرف ہوتا ہے تو فاعل کے لیے معرفہ نکرہ ہونا کوئی قانون نہیں ہے, فاعل جیسا بھی ہے ٹھیک ہے. تو چونکہ فعل کا اسناد ہوا نا اس کی طرف, تو اسناد کی وجہ سے اس میں تخصیص آتی ہے, کس کی طرف اسناد ہے. تو اسی طرح یہاں بھی احرہ کی جو ہوا ضمیر, اس کا فاعل کون, مرجع کون ہے؟ شر. تو گویا احرہ کا فاعل کون ہے؟ شر ہے نا. تو گویا یہ فاعل ہے, گویا یہاں یہ بیان کر رہے ہیں. اور دوسرے حاشیے پر جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تخصیص ہے صفت مقدرہ کی وجہ سے. کیا؟ شر عظیم, کہ بڑے شر نے بھکوایا کتے کو. اور جیسے شر احر ذا ناب, اور دیکھ مانا احرار, احرہ دی مصدر احرار جی, کی با فریاد در آمدن سگ. اور جڑا کتا اتے منہ کر کے لمی ہو کردہ ہے نا, او مراد ہے جی. جی
وفي الدار رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم. گن کتنے تخصیصیں آ گئی ہیں؟ جتنے مثالہ نہیں نا اتنی تخصیصیں نہیں. کتنی آ گئی ہیں؟ 4. آگے دیکھ 5ویں. وفی الدار رجل. فی الدار، فی الدار جار مجرور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہے، رجل مبتدا مؤخر ہے. تو رجل نکرہ ہے، رجل اور مبتدا بن رہا ہے. تخصیص کیا ہے اس میں؟ ہاں جی کیا کہ جی فی الدار رجل میں فی الدار جار مجرور متعلق سے مل کر خبر مکم اور رجل مبتدا مؤخر ہے اور رجل ہے نکرہ. تو اس میں تخصیص کیا ہے؟ تو بین اسطور لکھے تخصیص است با تقدیم خبر. وہ دیکھ جب کہا نا فی الدار، کیا کہا کہ گھر میں، تو یہاں سے علم آ گیا کہ گھر میں وہ ہے جو گھر میں ہو سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ علم آ گیا نا. تو آگے کہا رجل، کیا کہا؟ تو یہ تقدیم خبر کی وجہ سے تخصیص ہو گئی. کیا تخصیص؟ غور کرو نا کہ جب کہا کہ گھر میں، تابع سے سمجھ آئے بھی کوئی شے ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں گھر میں. یہی جو دماغ میں کچھ آیا ہے نا کچھ نہ کچھ، یہی تخصیص ہے. تو آگے کہا کہ رجل. تو لہٰذا یہاں تخصیص آئی ہے خبر کی تقدیم کی وجہ سے. یہاں تخصیص آئی ہے خبر کی تقدیم. وہ تقدیم کی وجہ سے کس طرح آئی ہے؟ غور کرو نا. جب یہ کہہ دیا گھر میں، او متعلق سے مل کر کہ گھر میں مستقر ہے، تب اسے پتہ چلا کہ کوئی ہے جس کے لیے یہ خبر ہے. کیا؟ استقرار فی الدار. تو علم آ گیا نا. آگے کہا رجل. تو یہ تقدیم خبر کی وجہ سے تخصیص آئی ہے. جی ہاں جی کیا کہ اس میں تخصیص کس طرح آئی ہے؟ تقدیم خبر کی وجہ سے. خبر کی وجہ سے اس میں تخصیص. جب خبر پہلے آ گئی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو خبر مسند ہے نا، یہ جو مسند ہے اس کا کوئی مسند الیہ ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اس کے لیے صفت کون سی ہے؟ استقرار فی الدار کی. تو یہ سارا اس کے بارے میں کیا آ گیا؟ علم آ گیا. یہی تخصیص ہے. اور جیسے فی الدار رجل، جی جیسے فی الدار رجل، جی جیسے فی الدار رجل. آگے وسلام علیک. بس یہ 5 آ گئے، یہ 6 آ گئے. سلام علیکہ، سلام مبتدا ہے، علیکہ متعلق سے مل کر خبر ہے، سلام نکرہ ہے. اس میں تخصیص کیا ہے؟ ہاں جی سلام علیک. میں سلام مبتدا ہے، نکرہ ہے، علیکہ اس کی خبر ہے. تو اس نکرے میں تخصیص کیا ہے؟ تو بین اسطور لکھے تخصیص است بنسبت او سوء متکلم. کہ جب اس نے کہا نا سلام تجھ پر، سلام، اب تجھ جو ہے وہ تو مخاطب ہے، وہ تو معین ہے. اگرچہ اس کا متعلق جب نکالیں گے وہ تو نکرہ ہوگا نا، لیکن نسبت سلام کی کدھر ہے؟ مخاطب کی طرف. تو لہذا جب ایک ہے سلام، کس کو سلام؟ اس میں عموم آ گیا. جب یہ ہے کہ میرے مخاطب کو سلام، تو وہ جو سلام کے اندر عموم تھا کس کو سلام، وہ کم ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں سمجھ آئے بھائی. سلام تجھ پر، سلام پہلے ہے سلام، سلام پتہ نہیں کس کا سلام. جب نسبت کر دی مخاطب کی طرف تو باقی سارے سلام نکل گئے کہ نہیں؟ تو یہی تقلیل افراد ہی تو تخصیص ہے جی. تو سلام تجھ پر، سلام پہلے ہے سلام پتہ نہیں کس پر، عموم ہے. لیکن جب کہا کہ علیکہ، اب سلام کے فرد کم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کہ سلام اس پر، سلام مجھ پر، یہ سارے ختم ہو گئے. کون رہ گیا؟ سلام تجھ پر. تو یہ جو مخاطب کی طرف نسبت ہے سلام کی، اس وجہ سے مجھ پر، اس پر، یہ 2 سلام نکل گئے، یہ 2 سلام. تیسرا فرد بچ گیا، کون؟ سلام مخاطب پر. تو یہ کیا ہو گیا؟ تقلیل. یہ افراد میں کمی آئی کہ نہیں؟ یہی تقلیل اشتراک ہے. تو تقلیل اشتراک ہی تخصیص ہے. کیا جی؟ سلام علیکہ میں سلام مبتدا ہے اور نکرہ ہے. تو اس میں تخصیص کیا ہے؟ تو کیا تخصیص یہ ہے کہ اس کی کہ سلام ان کے 3 فرد ہیں، ان کے 3
اس پر سلام، مجھ پر، تجھ پر. تو جب اس نے کہا سلام تجھ پر تو دو فرد نکل گئے. یہ تیسرا بچ گیا، کون؟ سلام جس کی نسبت ہے مخاطب کی طرف، وہ سلام. تو اس میں کیا آ گیا؟ تقلیل اشتراک، افراد کم ہو گئے لہذا تخصیص آ گئے جی. اور جیسے سلام علیکہ، تخصیص اس نکرہ کی بنسبت جانب متکلم، اس لیے کہ اصل اس کا ہوتا ہے جملہ سلم تو سلامن علیکہ، فعل محذوف ہوتا ہے، پھر سلامن جو منصوب تھا اس کو رفع دے کر مبتدا بنا دیا تاکہ دوام والا معنی سمجھ آ جائے جی. سمجھیے جی. تو اب اس سے تخصیص آ گئی اس کے اندر جی کہ سلام تجھ پر جی. اور جیسے سلام علیکہ، اور جیسے سلام علیکہ. تو خلاصہ یہ ہے بچے کہ بے مبتدا اور خبر دو اسم ہیں، ایسے دو اسم جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. ایک مسند الیہ بنتا ہے اس کا نام مبتدا، اس دوسرا مسند بھی بنتا ہے اس کا نام خبر. مطابقی مثال زید قائم. مبتدا خبر دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے اور وہ ابتدا ہے. ابتدا کا معنی میں نے عرض کیا وہ کیا ہے. اور مبتدا کے اندر اولا یہ ہے 99% یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو کیونکہ اس کی بات کرنی اس کا پتہ تو. اور خبر کے اندر اصل اور اولا یہ ہے کہ نکرہ ہو کیونکہ جو بات کرنی اگر پہلے ہی پتہ ہے تو بات کس لیے کر رہے ہیں. اور نکرہ جب موصوف ہو جائے صفت ملفوظہ کے ساتھ تو نکرے کو مبتدا بنانا جائز ہے. اسی طرح نکرہ جب کسی اور وجہ سے مخصص ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مخصص ہو جائے تو اس کو مبتدا بنانا جائز ہے جی. سمجھیے. تو اس میں پہلے تھی کہ وہ صفت ملفوظہ ہو، رجل فی الدار ام امراتن. اب اس میں تخصیص آئی ہے کہ متکلم کو پتہ ہے کہ خبر کا ثبوت ان دو میں سے ایک کے لیے ہے، مخاطب سے پوچھ رہا ہے وہ ہے کون. آگے ہے کہ نکرہ تحت نفی ہے تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے. اور شرن میں صفت مقدرہ کی وجہ سے کیا آئی ہے؟ تخصیص آئی ہے. اور فی الدار رجل میں نکرے کے اندر تخصیص آئی ہے خبر کی تقدیم کی وجہ سے. سلام علیکہ میں تخصیص آئی ہے مخاطب کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے. سلام مجھ پر، سلام اس پر، وہ دونوں نکل گئے، اکیلا رہ گیا جی. چلو